علیشہ ایک پرسکون شام یونیورسٹی کے اعلان میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک لفافہ آ گرا۔ لفافے پر کسی کا نام نہیں تھا، بس لکھا تھا سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے احسن وہاں آیا، سانس پھولا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پر ہمت نہیں کر پا رہا ہو۔ علیشہ نے اس سے پوچھا، کچھ تم نے پھینکا ہے؟ احسن نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ دونوں لفافہ کھول کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں علیشہ بچپن میں ایک نامعلوم عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، وہ ابھی زندہ ہے، اسے ڈھونڈ لو۔ علیشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ عورت میری ماں نہیں ہے۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا، تو پھر یہ تمہارے پاس کیوں بھیجی گئی؟ علیشہ کے آنکھوں میں نمی آ گئی، شاید میرا ماضی وہ نہیں جو مجھے بتایا گیا ہے۔ احسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے، جو بھی ہوگا ہم ساتھ جانیں گے۔ اس رات دونوں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں لفافہ ملا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، آخر تم آ ہی گئے، دیر کر دی تم نے۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ بوڑھے نے گہری سانس لی، کیونکہ سچ چھپاتے چھپاتے اب میرا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حسن آگے بڑھا، آپ کون ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تصویریں کون دے رہا ہے؟ بوڑھے نے فضا میں دور دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری اصل ماں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ علیشہ کی آنکھیں کھل گئی، دل دھڑکنے لگا، میری اصل ماں زندہ ہے؟ اور کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستگی سے کہا، وہ یہاں ہے، لیکن وہ تم سے ملنے سے ڈرتی ہے۔ اچانک پیچھے جالیوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی، جیسے کوئی ابھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ علیشہ نے مڑ کر دیکھا، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ صرف ایک عورت کی دھیمی سانسیں سنائی دے رہی تھی، جیسے برسوں بعد کسی اپنے آپ دیکھ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھی، مگر اچانک رک گئی، جیسے خوف نے اس کی پاؤں جکڑ لیے ہو۔ احسن فوراً علیشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا، میں وہ ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ علیشہ کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا، کیا آپ ہی وہ ہے؟ عورت نے اس طرح سے سر ہلایا، ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ احسن ایک قدم پیچھے ہٹا، دونوں کو موقع دینے کے لیے، مگر اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکے، جیسے کوئی ان سب کی نگرانی کر رہا ہو۔